بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ میرے بھائیو دوستو، کہ فرمایا کہ غریب مسکینوں سے محبت کرو۔ حدیث میں آتا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غریب مالدار سے آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ غریبی کا ہونا اللہ کی طرف سے، مالداری کا ہونا اللہ کی طرف سے ہے۔ فرمایا کہ 500 سال پہلے امیر سے غریب جنت میں داخل ہوگا۔ فرمایا کہ اس صورت میں غریب جنت میں 500 سال پہلے داخل ہوگا کہ دنیا کے اندر رہ کر اللہ نے اس کو غریبی دی، اس غریبی پر راضی رہے اور مالداری کی تمنا نہ کرے۔ اور مالدار 500 سال اسی لیے بعد میں داخل ہوگا کیونکہ مالداری کی اور تمنا کرے۔ اسی لیے فرمایا کہ غریبوں سے اور مسکینوں سے، یتیموں سے محبت کرو۔ اور فرمایا کہ اگر آدمی ولیمہ کرا، ولیمے میں مالدار کو بلایا اور غریب کو نہیں بلایا، مسکینوں کو نہیں بلایا، تو اس کے ولیمے کا کھانا سب سے بدترین کھانا ہے۔ ولیمہ بدترین نہیں، کھانا اس کا سب سے بدترین کھانا ہے۔ اس نے مالداروں کو بلایا اسی لیے کہ اپنی شہرت کے لیے، کہ اس کا نام ہو، اس کو لوگ پہچانیں، لوگ اس کو اچھی طرح سے جانیں۔ اسی لیے فرمایا کہ آدمی غریبوں سے محبت کرے، غریبوں کے پاس سے تعلق رکھے۔ مالداروں کا یہ حق کہ اپنی زکوٰۃ میں سب سے پہلے اپنے رشتہ دار، اگر جو کمتر ہے، جو غریب ہے، سب سے پہلے ان کا خیال کرے۔ جو دنیاوی حاجت کسی انسان کی کرتا ہے، کسی ایمان والے کی کرتا ہے، تو اللہ رب العزت آخرت کی حاجت اس کی کرتے ہیں۔ فرمایا کہ حدیث میں آتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میری امت میں سے بعض لوگوں کو بلایا جائے گا، اس طریقے سے چہرے چمکتے ہوں گے جس طریقے سے سورج چمکتا ہے۔ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، میری امت کے غریب اور مہاجرین ہوں گے، جس سے بارڈروں پہ رکھا جاتا تھا، جس سے سخت کام لیا جاتا تھا، اور اپنی تمنا کو لے کر دنیا سے چلے گئے ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے۔ دیکھو میرے بھائی دوستو، قرآن میں بھی اللہ پاک نے غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے، مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے، یتیموں کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرنے کے لیے فرمایا۔ غریب کا ہونا یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، بعض مالدار کا ہونا یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، کہ جب دنیا میں انسان پیدا ہوتا تو انسان کے پاس میں کچھ نہیں رہتا، بغیر کپڑوں کے دنیا میں آتا ہے، اور دنیا سے بھی جاتا ہے تو اس کے پاس میں کچھ نہیں رہتا اعمال کے علاوہ۔
اسی لیے کسی غریب کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا۔ ایک واقعہ فرمایا کہ دو میاں بیوی تھے، آپس میں بےحد محبت تھی۔ شوہر کسی کام سے باہر گیا تو بیوی نے اس کے لیے اس کی محبت میں اس کی پسند کا کھانا بنایا۔ جب شوہر آیا تو اس کو جب کھانے کو بیٹھا، جب کھانا چالو کیا تو فقیر نے آواز دیا، کہنے لگا کہ اللہ کے نام پر دے دو، میں 3 دن سے کچھ کھایا نہیں ہوں۔ تو شوہر نے بیوی سے کہا کہ یہ کھانا اس فقیر کو دے دو۔ جب بیوی اس کھانے کو لے کر پہنچی وہاں پر تو اور ان کی بیوی بے ہوش ہو گئی چیخ مار کر۔ انہوں نے آیا وہ کھانا دے دیا۔ جب بیوی کو ہوش میں آیا تو پوچھا کہ تم بے ہوش کیوں ہو گئی تھی؟ تو کہنے لگی کہ میری بیتی زندگی میں جو فقیر تمہارے دروازے پہ آیا تھا وہ میرا شوہر تھا۔ ایک زمانے میں وہ مالدار تھا، اچھا تندرست تھا، اللہ نے سب کچھ دیا تھا، میں بھی نکاح میں اس کے تھی۔ اسی طرح میں جس طرح آج تمہاری محبت میں کھانا بنایا، اس کی محبت میں بھی میں نے کھانا بنایا تھا۔ جب وہ کھانے کو بیٹھا تو اسی طرح جس طرح اس نے آج فقیر آواز دیا کہ میں 3 دن سے فاقے میں ہوں، کچھ کھایا نہیں، تو اس نے اٹھا اور اس فقیر کو مارنا چالو کر دیا۔ کہنے لگا یہی وقت تھا تیرا آنے کا جب ہم کھانے پہ بیٹھتے۔ اس کے بعد میں ان کے شوہر نے کہا کہ بیگم، اصل میں جو فقیر تمہارے در پر آیا تھا وہ فقیر میں تھا۔ جب وہ آدمی مجھے مارا تو میں نے اللہ سے دعا کیا، یا اللہ مخلوق کے ٹھوکریں مت کھلا، بس تو اپنا کر لے۔ اللہ رب العزت نے اتنا نوازا کہ اللہ نے تم کو میرے نکاح میں بھی دے دیا۔ اس طریقے سے دیکھو کہ حقارت کی نظر سے کسی غریب کو دیکھنا، کسی سوال کرنے والے کو دیکھنا، آدمی کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا، کیونکہ سب انسان ہیں۔ غریب کے پاس میں بھی 2 ہاتھ ہے، امیر کے پاس میں بھی 2 ہاتھ ہے، غریب کے پاس میں بھی 2 آنکھ ہے، امیر کے پاس میں بھی 2 آنکھ ہے،